ہماری پہلی ملاقات معین شاداب سے اس شعر کے ساتھ ہوئی تھی کہ گم اگر سوئی بھی ہو جائے تو دل دکھتا ہے، گم اگر سوئی بھی ہو جائے تو دل دکھتا ہے، اور میں نے تو محبت میں تمہیں کھویا تھا، اور ہم نے تو محبت میں تمہیں کھویا تھا۔ میں معین شاداب سے التماس کروں گا۔ شکریہ جاوید بھائی۔ مجھے ویسے بہت پہلے پڑھ لینا چاہیے تھا، اور میں تو کئی بار آغاز کر دیتا ہوں مشاعروں کا، لیکن آج میری کوشش یہ تھی کہ ہمارے تمام شعراء جو بہت معتبر ہیں اور بہت دن سے تشنا بھی ہیں، 1.5 سال کی رکے ہوئے تھے، تو ذرا سب کو موقع مل جائے، اور تو میں بس خود کو اس لیے بچائے ہوئے تھا، لیکن پھر آسیہ خان صاحبہ نے اشارہ کیا، نہیں وہ ہم تو کام چلا لیتے ہیں، تو آسیہ خان صاحبہ ہماری ساتھی سہارا کی، انہوں نے اشارہ کیا کب پڑھیں گے، تو میں نے کہا ذرا سا کچھ کام نمٹ جائے اس کے بعد پڑھتے ہیں۔ اجازت چاہتا ہوں حاجی تاج محمد صاحب، آپ نے بہت اچھا کیا یہ مشاعرہ منعقد کر کے، ایک جو طلسم تھا وہ ٹوٹا۔ دانش ایوبی صاحب بھی ہمارے دوست تشریف فرما ہیں، منور حسن کمال صاحب بھی ہمارے پرانے ساتھی، آپ کا ذکر کیا تھا میں نے، اور یہ بھی کہا تھا کہ آپ نے اپنا پرانا ساتھی ڈھونڈا بیٹھنے کے لیے، آسیہ کے پاس بیٹھے تھے آپ۔ تو چند شعر پڑھ دیتا ہوں، نظامی بھائی اجازت، جاوید بھائی۔ عرض کرتا ہوں کہ جو نصف شب میں، جو نیم شب میں ندامت سی ہونے لگتی ہے، جو نیم شب میں ندامت سی ہونے لگتی ہے، تہے شعور عبادت سی ہونے لگتی ہے۔ جو نیم شب میں ندامت سی ہونے لگتی ہے، تہے شعور عبادت سی ہونے لگتی ہے۔ شعر پڑھ رہا ہوں، تمام ہمارے دوست تشریف فرما ہے، سلیم کاشف صاحب شعر ملاحظہ کریں۔ عرض کرتا ہوں کہ میں اس لیے بھی ذرا اس سے کم ہی ملتا ہوں، میں اس لیے بھی ذرا اس سے کم ہی ملتا ہوں، بہت ملو تو محبت سی ہونے لگتی ہے۔ میں اس لیے بھی ذرا اس سے کم ہی ملتا ہوں، بہت ملو تو محبت سی ہونے لگتی ہے، بہت ملو تو محبت سی ہونے لگتی ہے۔ اور اس اردو شاعری میں بہت سی صنعتیں ہوتی ہیں، قطع بند اشعار کہے جاتے تھے، تو آگے ایک تسلسل کے ساتھ بھی غزلیں کہی جاتی ہیں، تو اس کو عام زبان میں سیکول کہتے ہیں، فلموں کے سیکول بنتے ہیں نا، دھوم 2، دھوم 3، دھوم 4، تو میں نے سیکول بنایا ہے شاعری میں، پڑھتا ہوں۔ عرض کرتا ہوں کہ میں اس لیے بھی ذرا اس سے کم ہی ملتا ہوں، بہت ملو تو محبت سی ہونے لگتی ہے، نہ صرف یہ کہ محبت سی ہونے لگتی ہے، نہ صرف یہ کہ محبت سی ہونے لگتی ہے، کسی کسی کی تو عادت سی ہونے لگتی ہے۔ نہ صرف یہ کہ محبت سی ہونے لگتی ہے، سلیم بھائی، نہ صرف یہ کہ محبت سی ہونے لگتی ہے، کسی کسی کی تو عادت سی ہونے لگتی ہے۔ ایک مطلع اور شعر پڑھتا ہوں، بھائی اقبال اشر صاحب تشریف فرما ہے، اور واقعی ان کا نام اس فہرست میں شامل ہے تو اس مشاعرے کا اقبال بھی بلند ہوا ہے، اور اس کی شہرتوں میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ ہمارے بڑے کرم فرما، اور پرانی دلی کا جو پورا منظرنامہ جہاں سے اچھی شاعری جمنا پار تک پہنچی، تو اقبال اشر صاحب انہی لوگوں میں شامل ہیں۔ عرض کرتا ہوں، چند شعر اور پڑھ دیتا ہوں۔ مطلع یہ عرض کیا ہے کہ آنسو ہیں نہ آہیں، نہ کوئی دکھ ہے نہ غم ہے، آنسو ہے نہ آہیں، نہ کوئی دکھ ہے نہ غم ہے، اس بار کا یہ عشق تو اوسط سے بھی کم ہے۔ آنسو ہے نہ آہیں، کہ آنسو ہے نہ آہیں، نہ کوئی دکھ ہے نہ غم ہے۔ بہت شکریہ۔ اس بار کا یہ عشق تو اوسط سے بھی کم ہے۔ اور شعر پڑھتا ہوں، ردیف بدل گئی، اس پر دھیان نہ دیں بالکل بھی، شعر سن لیں۔ عرض کرتا ہوں کہ ہم آخری نمبر پہ ہیں فہرست میں اس کی، ہم آخری نمبر پہ ہیں فہرست میں اس کی، جب کوئی میسر نہیں ہوتا ہے تو ہم ہیں۔ شکریہ، کہ ہم آخری نمبر پہ ہیں،
ہم آخری نمبر پہ ہیں فہرست میں اس کی، جب کوئی میسر نہیں ہوتا ہے تو ہم ہیں، جب کوئی میسر نہیں ہوتا ہے تو ہم ہیں۔ بس 2-3 شعر ایک اور غزل کے پڑھ دیتا ہوں پھر آپ کی زحمت، وہ تو یاد ہی نہیں آ رہا۔ اچھا چلیے دیکھتا ہوں یاد آ جائے گا تو۔ یہ 3 شعر پہلے سن لیں، یہ غالب کی زمین میں کہے تھے۔ عرض کرتا ہوں تمام شعراء حضرات تشریف رکھتے ہیں تو الوی صاحب سنیں۔ عرض کرتا ہوں کہ استاد مرتبہ تھا ضرور آپ کا بلند، استاد مرتبہ تھا ضرور آپ کا بلند، پر جتنا شور سنتے تھے اتنا نہ تھا بلند۔ استاد مرتبہ تھا ضرور آپ کا بلند۔ ہاں نہیں، ہر میدان میں استاد ہوتے ہیں، ہر جگہ آپ لے جا سکتے ہیں اس کو، کہ استاد مرتبہ تھا ضرور آپ کا بلند، پر جتنا شور سنتے تھے اتنا نہ تھا بلند۔ شعر پڑھتا ہوں کہ یہ اس کا عارفانہ تجاہل نہ ہو کہیں، یہ اس کا عارفانہ تجاہل نہ ہو کہیں، میں نے کہا تو پست تھا اس نے سنا بلند، کہ یہ اس کا عارفانہ تجاہل نہ ہو کہیں، یہ اس کا عارفانہ تجاہل نہ ہو کہیں، میں نے کہا تو پست تھا اس نے سنا بلند، اس نے سنا بلند۔ اور یہ محرم کا مہینہ، یہ شعر میں پڑھ رہا ہوں بہت عقیدت کے ساتھ۔ عرض کرتا ہوں کہ ایک روشنی سی اب بھی زمان و مکان میں ہے، ایک روشنی سی اب بھی زمان و مکان میں ہے، یہ کس کا سر تھا جو سر نیزہ ہوا بلند، ایک روشنی سی اب بھی زمان و مکان میں ہے، ایک روشنی سی اب بھی زمان و مکان میں ہے، یہ کس کا سر تھا جو سر نیزہ ہوا بلند، یہ کس کا سر تھا جو سر نیزہ ہوا بلند۔ اور اس میر کارواں کی نحوست نہ پوچھیے، اس میر کارواں کی، اس میر کارواں کی نحوست نہ پوچھیے، اس کو ڈبویا جس کا بھی پرچم کیا بلند، کہ اس میر کارواں کی نحوست نہ پوچھیے، اس میر کارواں کی نحوست نہ پوچھیے، اس کو ڈبویا جس کا بھی پرچم کیا بلند۔ استاد مرتبہ تھا ضرور آپ کا بلند، پر جتنا شور سنتے تھے اتنا نہ تھا بلند۔ یہ تعریف میں ہمارے چھوٹے ہیں تو انہوں نے ایک شعر یاد دلایا، غزل تو یاد آئی نہیں سکتی اتنی، بس 2-3 شعر جو میں وہ سنا دیتا ہوں جو بھی یاد آ جاتے ہیں شعر۔ ہاں وہ اصل میں ادھر پریکٹس بھی نہیں رہی نا 1.5-2 سال سے غزلیں یاد رکھنے کی، یہ تو تاج بھائی آپ کی وجہ سے کچھ یادداشت واپس آ جائے گی جی، انہوں نے سب بھول بھال گئے تھے سبق جتنا پڑھا تھا۔ تو چند شعر ہیں انہوں نے یاد دلائے، میں بس ذرا معذرت چاہتا ہوں، زیادہ ہو جائے گا کلام۔ عرض کرتا ہوں کہ یوں خالی ہاتھ تم کو تو آنا نہ چاہیے، یا تم کو یوں خالی ہاتھ تو آنا نہ چاہیے، یوں تم کو خالی ہاتھ تو آنا نہ چاہیے، ہم پیر عشق ہیں ہمیں نذرانہ چاہیے، کہ یوں تم کو خالی ہاتھ تو آنا نہ چاہیے، ہم پیر عشق ہیں، ہم پیر عشق، یہ بھی بیٹھے ارشد صاحب بھی، کہ ہم پیر عشق ہیں ہمیں نذرانہ چاہیے۔ شعر پڑھتا ہوں کہ اس دل کو، یاور بھائی، اس دل کو زخم کھانے کی عادت سے پڑ گئی، اس دل کو زخم کھانے کی عادت سے پڑ گئی، ایک آدھ چوٹ اب ہمیں روزانہ چاہیے، کہ اس دل کو زخم کھانے کی عادت سے پڑ گئی، ایک آدھ چوٹ اب ہمیں روزانہ چاہیے۔ اور وہ شعر جو اس غزل کا کافی پسند کیا گیا تھا، اس کو سرخی بھی بنایا اخبار والوں نے، وہ بھی میں پڑھ دیتا ہوں۔ عرض کرتا ہوں کہ ایک آدھ چوٹ اب ہمیں روزانہ چاہیے، ان زاہدوں کو چاہیے مسجد الگ الگ، ان زاہدوں کو چاہیے مسجد الگ الگ، ہم میکشوں کو ایک ہی میخانہ چاہیے، ان زاہدوں کو چاہیے مسجد الگ الگ، ان زاہدوں کو چاہیے مسجد الگ الگ،
ہم میں کشوں کو ایک ہی میں خانہ چاہیے، تم کو یوں خالی ہاتھ تو آنا نہ چاہیے، ہم پیر عشق ہیں ہمیں نظر آنا چاہیے۔ بہت شکریہ حضرات، آپ نے اتنی محبتوں سے نوازا۔